کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ عبدی آج آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے سے۔ جی ناظرین، یہ وہ عظیم ہستی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور 11 اماموں کی ماں ہے اور عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کی جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے، لیکن چونکہ آج آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، تو لہٰذا ہمیں انہیں یاد کرنا ہے۔ تو آئیے ان کی حیات زندگی کا کچھ مختصر سا ذکر کرتے ہیں اور ان کی کچھ فضیلتیں۔ ناظرین، ان کی حیات کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی ابتدا تا انتہا میسج سے بھری ہوئی ہے۔ جی ناظرین، بالکل آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ہر ایک قدم پر درس گاہ ہے آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی۔ چونکہ آپ ایک مثالی بیٹی ہیں، ایک مثالی زوجہ ہے، ایک مثالی ماں ہے، جو کہ ایک رول ماڈل، کیونکہ ہم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہ کس طرح، ویسے تو قرآن مجید نے بھی افضل بیویوں کا ذکر کیا ہے، جناب مریم، جناب سارہ، جناب حاجرہ اور جناب آسیہ، لیکن ناظرین جب ہم ان خواتین کے بھی نام سنتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ ان کی بھی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، تو ہمارے ذہن میں ضرور یہ سوال آتا ہوگا کہ کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے بعد دنیا میں آئی اور پھر ان کی سردار اور تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ تو ناظرین، کچھ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی افضلیت کا اندازہ ہم یہاں لگا لیتے ہیں کہ وہ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی زوجہ اور ایک مثالی ماں ہے۔ ناظرین، جناب آسیہ، ان کی ہسٹری میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ کس طرح کی بیٹی تھی اور وہ کس طرح کی ماں، افضل بیوی ہیں۔ اور جناب مریم، ان کی ہسٹری میں، تاریخ میں، کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ کس طرح کی بیٹی تھی۔ اور جناب سارہ اور جناب حاجرہ، آپ سبھی اس واقعے سے واقف ہیں کہ جب جناب سارہ اور جناب حاجرہ کے بیچ نا اتفاقیاں ہوئیں۔ ناظرین، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ اپنے وجود میں کہیں نامکمل رہی ہوں، چاہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، یا پھر ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، یا ایک اچھی خاتون ہونے کی حیثیت سے۔ چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر کی خادماؤں سے بھی بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ ناظرین، جب بیٹی کے درجے پر فائز تھیں تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی بن کر رہی، اور آپ کی خدمت گزاری کو دیکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب نوازا۔ جی ہاں ناظرین، ام ابیہا کا مطلب ہے باپ کی ماں، اور بھی آپ کے بہت سارے لقب ہیں، رازیہ، مرضیہ، محدثہ، جی بالکل، بطول، راضیہ، جس سے خدا راضی ہو جائے، اور جس سے خدا راضی ہو جائے تو اس کی ناراضگی کا سبب کوئی نہیں بن سکتا، اور ناظرین جس سے خدا راضی ہو جائے وہ افضل ہے۔ بالکل، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہت ہی افضل ترین بیوی ہیں، اور آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو بعثت کے 5ویں سال میں ہوئی ہے، معراج رسالت کے بعد۔ ناظرین، جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ان کے گھر میں خدا نے رحمت بھیجی ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی بہت خوش تھی آپ کی ولادت سے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جنگ پر جایا کرتے تھے
تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا کرتے تھے، اور جب جنگ پر سے لوٹ کر واپس آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے۔ ناظرین، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر دستک دیتے اور سلام کرتے۔ ناظرین، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، جو بات یہ میں نے آپ سے کہی تھی کہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، بالکل ہم اس بات کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر دو بچے ہیں وہ ایک ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اسکول، کالج، گریجویشن، یا ڈاکٹر بن رہے ہیں یا انجینئر بن رہے ہیں ایک ساتھ، لیکن ان میں سے ایک بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پاتا ہے، لیکن وہ اس بچے سے کم عمر کا ہے، لیکن آج وہ اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنی لگن سے اس پوسٹ پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود، یعنی یہ جو افضل بیویاں ہیں ان سے چھوٹی ہونے کے باوجود بڑے ہی افضل درجے پر فائز ہیں، ان سے افضل درجے پر فائز ہے، اور ان کے بھی سردار ہے کہ انہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے سب سے افضل ہیں۔ سب سے افضل ترین خاتون دنیا کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے ہر کام میں میری شریک رہی ہیں، میری مددگار رہی ہیں۔ بالکل ناظرین، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کو شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ امام ہونے کا بھی درجہ دیتی تھی۔ جناب فضہ، ناظرین، جو کہ خود حبش کی شہزادی تھیں، لیکن انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر اگر غور و فکر کی جائے تو تحمل، صبر، انکساری، ہمیں تمام وہ چیزیں مل جائیں گی جو ایک رول ماڈل میں ہونی چاہیے۔ بالکل، اگر ہمیں صبر کو دیکھنا ہے یا صبر اختیار کرنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں۔ اگر ہمیں حجاب دیکھنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں۔ ان کی زندگی پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ اگر ان پر کوئی مشکل آ پڑی تو انہوں نے صبر اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ جی ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حجاب کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل کر اور اپنے حق کی لڑائی لڑ کر ہمیں یہ بتایا کہ ہم خواتین بھی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ بالکل ناظرین، ہم حجاب میں رہ کر ہر وہ صحیح کام کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عورتوں کی معراج پردے کو کہا ہے۔ بالکل ناظرین، عورتیں پردے میں ہی محفوظ رہتی ہیں۔ بالکل اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مثال بھی دی ہے کہ موتی جو ہے وہ سیپ میں ہی محفوظ ہوتا ہے۔ بالکل دیکھیے آپ، جب وہ موتی سیپ سے باہر نکل جاتا ہے یا تو وہ کسی کے گلے کی زینت بن جاتا ہے یا پھر ہاتھوں کی۔ تو ناظرین، ہمیں پردہ داری بخوبی انجام دینی چاہیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے۔ ناظرین، میں اس مختصر سے وقت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ سے بہت کچھ بات کرنے کے لیے قاصر ہوں، کیونکہ ناظرین آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر جتنا بھی وقت ہمیں درکار ہو تو وہ کم ہے۔ تو ناظرین، بس یہ کہنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ کا غضب میرا غضب ہے، فاطمہ کا غضب میرا غضب ہے، اور میرا غضب اللہ کا غضب ہے۔
بالکل، جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جی ناظرین، جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیتیں دی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی یعنی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ ان سے ضرور غضبناک ہے۔ ناظرین، میرا پروگرام جو ہے آج کا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، وہ یہ کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں کہ وہ کیا مصائب تھے، کیا ظلم تھے کہ جن کی وجہ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی قبر پر یہ کہا تھا کہ صبت علیہ مصائب لو النہار۔ جی ناظرین، بالکل کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو ناظرین، بالکل ہمیں ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا مصیبتیں تھیں جو اللہ کے حبیب کی بیٹی پر ڈھائی گئی تھی، چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی۔ تو اسی کے ساتھ اس خدمت گزار کو دیجیے اجازت، اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔